اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آداب زندگی اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل حاجی عبید رضا عطاری مدثر ذلہ العالی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالی کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ درود پاک بڑی بہترین عبادت اور نیکی ہے، اللہ پاک کی رضا کا بھی باعث ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور اعمال کو پاکیزگی بھی اس کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال پہ عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیتیں حسب حال فرما لیجئے، کچھ نیتیں میں پیش کرتا ہوں اپنی نیت کے اعتبار سے، جو آپ کے حسب حال، جو آپ کی حالات و واقعات اجازت دیں تو وہ نیتیں آپ بھی کر لیں، اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھتے دیکھتے ہماری نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ تیزی سے دوڑنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیت کرتا ہوں کہ رضا الہی کے لیے سوالات بھی کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت پانے کی نیت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا، اللہ پاک کا اسم گرامی آئے گا تو عز و جل تعالیٰ تبارک و تعالی یا جو بھی تعظیمی کلمات آپ کی زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ ادا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر درود پاک پڑھیں گے، صحابہ اہل بیت کا نام سنیں گے تو رضی اللہ عنہ کہیں گے، اور اسی طرح اولیاء اکرام کی برکتیں لوٹتے ہوئے جب ان کا تذکرہ ہوگا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، اور اس سلسلے کے ذریعے انشاءاللہ اپنی قبر و آخرت کو سنواریں گے۔ سوال کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ کیا کہنے فارمیلٹیز ہوتی ہیں، بالخصوص جب آپ چینل پہ اپنی وائس ریکارڈ کروا رہے ہیں تو ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کال ریکارڈ کر رہے ہوں یا واٹس اپ بھیج رہے ہوں تو اسکرین کی آواز کو آپ میوٹ کر لیجئے، بند کر لیجئے، ورنہ یہ اسکرین کی آواز اور آپ کی آواز مکس ہوگی اور جب ہمارے پاس آپ کا پیغام آئے گا تو دشواری ہو سمجھنے میں، سمجھ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہم نہیں سن سکیں گے۔ سراؤنڈنگ کی جو آواز ہے، پنکھے کی جو آواز ہے، پنکھا اگر چل رہا ہے، فین چل رہا ہے اور اگر زیادہ قدیمی فین ہے تو اسے بند کر لیں، بعض اوقات پنکھے کا شور زیادہ ہوتا ہے، آواز دب جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، بعض اوقات جو افراد بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، تو آپ اپنے پوائنٹس لکھ لیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی تاریخ بتانی ہے، کوئی رشتہ بتانا ہے یا کوئی ایسی بات بتانی ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اور اس کی وجہ سے سارا مفہوم ہی تبدیل ہو جائے تو لکھ لیں انشاءاللہ۔ جب لکھنے کے بعد آپ وہ پیغام آگے بڑھائیں گے، یہ مدنی چینل کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے جب اپنا سوال ریکارڈ کروا رہے ہوں، اپنا پیغام بھیج رہے ہوں، چاہے مدنی چینل پر چاہے کہیں اور، اگر اس میں کسی گناہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو اس کی نسبت اپنی طرف یا کسی دوسرے کی طرف نہ کی جائے کہ دوسرے کی طرف کریں گے اور وہ مشخص ہوا، یعنی پتہ چل گیا فلاں کی بارے میں کہا جا رہا ہے تو غیبت ہو جائے گی، اور اپنے بارے میں کریں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور پہلا سوال میں یہی کر رہا ہوں کہ حضور سوال کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے مدنی چینل کے تناظر میں بالخصوص 2-3 باتیں گزارشات پیش کی ہیں، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سوال کرنا ہو یا اپنی کوئی بات پہنچانی ہو جی تو انداز وہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد پورا ہو۔
ٹھیک ہے، اس سوال یا بات پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو، وہ حاصل ہو. وہ حاصل ہو. اب جیسے وہی مدنی چینل پہ اگر کوئی بات اگر پہنچانی ہے، جی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ اس کو میوٹ کر دیں، جی مدنی چینل ہی کی آواز کو میوٹ کر دیں، کرنا پڑے گی، کرنا مجبوری. پڑے گا چونکہ آپ نے اپنا جی پہنچانا پیغام. پنکھا بھی بند کر دیں. جی اچھا پنکھا پرانا ہو یا نیا ہو، اب چونکہ بعض ہوگا جو نا بعض موبائل کے مائک جو نا بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سراؤنڈنگ کی آواز لے رہے ہوتے ہاں تو اب چونکہ پنکھے کی جو ہوا جو ٹکراتی ہے نا دیواروں سے، جیسے کمرہ چھوٹا ہوگا پنکھا تو ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ہوا جو ہے نا وہ پھر آواز دبا دیتی ہے. اچھا اب کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بہت سلو آواز میں بولتے ہیں، ہیں. تو اب اس لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر کی آواز اس میں آ جاتی ہے، ان کا آٹو والیوم کم ہوتا ہے. ان کا والیوم کم ہوتا ہے تو یہاں بھی آواز نہیں پہنچتی. ٹھیک. تو بعضوں کا جو ہے وہ شور و غل بھی ہوتا ہے، جیسے اگر روڈ کی طرف اگر مکان ہے، رہائش ہے، تو پھر وہ گاڑیوں کی آواز بھی آ جاتی ہے، صحیح، درست. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. ٹھیک، چلیں پھر سوال کی طرف بڑھیں. انشاءاللہ. پہلا سوال شامل ہے سلسلہ. جی جناب دیجیے. شہزادہ حضور کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، 10 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھیں تو سب کی الگ الگ فضیلت ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ 313 مرتبہ جب پڑھیں گے تو یہ سب نیت اگر ذہن میں رکھیں گے 50 100 والی 10 والی 10 مرتبہ کی، تو کیا سب کی فضیلت حاصل ہو جائے گی یا سب پڑھنا ہوگا؟ اس میں یہی ہے، علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جو تعداد آئی ہے نا درود پاک پڑھنے کی، تو ان تعداد کے مطابق پڑھیں گے تب ہی وہ فضیلت حاصل ہوگی. البتہ 300 کا جو عدد ہے اسے کئی علماء کرام نے اسے کثرت عدد میں شمار فرمایا. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص 300 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا. 300 یا 313؟ 300. 300. اب یہ ہے کہ جو فضیلت جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں نا مطلقاً کہ جی. کثرت سے جو درود پاک پڑھے، جی تو 300 کا عدد جو نا یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. صحیح. تو جو فضیلتیں ہیں جو بیان کی گئی وہ اس سے حاصل ہوں گی، وہ برکات اس سے ملیں گی. وہ جو تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہے کہ اس کو 313 کر دیا ہے، صحیح، وہ نسبت کر دی. نسبت بدر کے حوالے سے. صحیح، وہ ہمارے نیک اعمال میں بھی نیک اعمال میں شامل ہے. جی. ٹھیک، تو کوشش کر لیں 313 کا عدد ویسے بھی یعنی عظمت کے لحاظ سے، نسبت کے لحاظ سے تو یقیناً بڑا ہے، لیکن درود پاک پڑھتے تو میرے خیال ہے بہت کم ڈیوریشن میں وہ پڑھ لیا جائے گا. بہت کم وقت لگتا ہے. ٹھیک. اچھا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضور بعض اوقات گننا رہ جاتا ہے، تسبیح نہیں ہے پاس، گن نہیں پا رہے، تو وہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ کتنی دفعہ پڑھا ہے کتنی دفعہ نہیں پڑھا. تو کیا ڈیوریشن ایک دفعہ ہم اندازہ لگا لیں کہ اتنی ڈیوریشن میں پڑھوں گا تو اتنی بار ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 300 بار تو آج میں نے پڑھ لیا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 10 منٹ میں 313 دفعہ پڑھ لیتا ہے اور اس نے 12 منٹ پڑھا ہے، تو وہ ایک اپنے ذہن میں، کسی اور کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے ذہن میں تو اطمینان کر سکتا ہے کہ میں نے 300 بار پڑھ لیا ہوگا. اصل میں اس میں یہ ہے کہ چونکہ بندے کی کیفیت پر ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ پر ہوتا ہے، اس کی چستی پر ہوتا ہے، اس کی سستی پر ہوتا ہے. اب جیسے بالکل فریش ہے جی تو اس کی زبان ٹھیک ٹھاک ساتھ دے گی، صحیح ہے. یہ رفتار والا کام کر لے گا. جو مخارج کی تو دیکھنے نا، صحیح، اور تھکا ہوا ہے تو اتنی اسپیڈ سے اگر پڑھنے جائے گا تو مخارج کا مسئلہ یعنی ہوگا. تھکان سے صرف قدم نہیں تھکتے، زبان بھی تھک جاتی. پورے اعضاء تھکتے ہیں، آنکھیں بھی تھکتی ہیں. اللہ اکبر. تو بعض انرجی ڈرنکس ملتے ہیں، ان کا کیا ہے، آپ دیکھیں ان کے لسٹ میں یہ بھی ہے، وہ جگہ اس میں بعض چیزیں جو ڈلتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اس چیز کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اعصاب جو نا وقتی طور پہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آنکھیں بھی تیز ہوں گی. صحیح، درست. تھکنے میں خالی یہ تھوڑی کہ خالی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، وہ جانے لگتا ہے. نہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں اور دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. ہاں، وہ لکھا ہوا ہی پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا. بالکل الگ آنکھ کھلی بھی ہے. ایک میرے ساتھ جو ہے وہ بہت زبردست آپ کا جو ہے نا مشاہدہ. ایک بار جو یہ ہوا تھا کہ صلی اللہ علیہ محمد امیر سنت، اور ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، ایک ٹرالر تھا وہ بالکل ہماری جو نا وہ گاڑی کے آگے آ گیا، کار کے آگے. اب یہ تو اچھا ہو جو ڈرائیونگ اس کو کر رہے تھے نا، آپ پیچھے اور ٹرالر آگے. امیر سنت ہم لوگ پیچھے تھے اور آگے ڈرائیور تھا اور آگے ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور ٹرالر بالکل گاڑی کے اوپر آ گیا. اللہ. اچھا یعنی پیچھے سے؟ پیچھے سے نہیں، سامنے سے. سامنے سے. اس کو بعد ہارن دیا، سب کچھ دیا، وہ پھر بھی وہ آ گیا. فاصلہ بھی تھا الگ ہے، اللہ. بالکل قریب آ گیا. اچھا اب کیا ہوا کہ ڈرائیور نے جو نا وہ حاضر دماغی کام نے پتہ نہیں اس نے گاڑی یوں موڑ لی یا کیا ہوا، الگ دور سے آ رہا تھا وہ، ہمیں اتنا فاصلہ تھا کہ نکل جاتے، وہ پھر وہ سر پہ آ گیا. اچھا پھر بھی وہ رکا نہیں، وہ پھر بھی آگے ہی گزر گیا وہ. تو خیر اب اسلام بھائی اترا، میں نے سنا فرمایا دیکھو اس کو مارنا نہیں، کچھ بولنا نہیں.
मैं उसको समझा देना। अगर वो इस्लाम भाई गया तो उसकी आंखें खुली हुई थी, वो बेचारा थका हुआ था बहुत। जहनी थकावट की सबब उसे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जी, बात जहनी थकावट ही, बात ये होता है कि जिस वक्त सोने का बंदा आदी होता है ना, जी जी। उस दौरान अगर कुछ काम करेगा तो भी हो जाता है। अच्छा, ये हुआ बहुत सारे लोगों के साथ होगा, नहीं, क्योंकि कई अभी लोगों आप इरशाद फरमा रहे हैं ना, जी जी। जैसे आप इरशाद फरमा रहे हैं तो मेरी भी तवज्जो जा रही है कि हाँ इस तरीके से, इस तरीके से। मोटरसाइकिल पे हुआ होगा, सिर्फ गाड़ी नहीं है। जी जी जी। हो जाता है ऐसा। क्योंकि आजकल सवारियां वो वाली नहीं है ना, आंखों वाली नहीं है, घोड़े ऊँट नहीं है। जी जी। घोड़े पे बंदा सो जाए तो भी घर पहुंचा देगा, वो ऊँट पे बंदा सो जाए तो भी पहुंचा देगा। लेकिन इन सारी बातों का मकसद तो यही है ना कि आपने ऐसे नहीं करना। बिल्कुल। कभी को बोले ऐसा हो ही जाता है तो चलो नहीं कर ली, नहीं। तो बड़ा हादसा हो सकता है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। मेरा सवाल है कि कुर्बानी के जानवर का अगर एक दांत टूट जाए तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? हाँ, एक दांत अगर टूट जाए तो कुर्बानी तो हो जाएगी, मगर ये कि ये है मकरूह तंज़ीही है। ठीक, चूँकि कुर्बानी का जानवर जो है वो बेऐब होना चाहिए। सही। अगर मामूली सा ऐब हो तो हो जाएगी कुर्बानी, मगर मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब हुआ तो फिर नहीं होगी कुर्बानी। सब व्यापारी भी तो यही कह रहे होते ना। ये तो सवाल से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पाला या खरीद के लाए 2 दांत का या 4 दांत का, इनके पास टूट गया। अब अगर व्यापारी ये कह रहा है, बेचने वाला ये कह रहा होता है बाज़ औक़ात कि जी बस इसके टूट गए, निकले थे टूट गए, गिर गया, यूँ हो गया। अब वो देखेंगे, वो व्यापारी को देखा जाएगा कि वो किस कंडीशन का है, ठीक है, क्योंकि उसने ज़न भी है। सही। अब बाज़ औक़ात ये है कि चूँकि वो झूठ बोलने में तो बंदा असरा नहीं करता, और ये बाज़ व्यापारी होते हैं ना, ये उन्होंने जो जानवर जो पालते हैं, जो बेच रहे होते हैं, जी, तो ये बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, ये ठीक है, तरबियत याफ्ता नहीं होता। तरबियत याफ्ता नहीं होती, इनको कुछ समझ में नहीं होती, सही ज़्यादा पैसे भी गिनने नहीं आते इनको। सही। कई लोग इनको भी ठग के चले जाते हैं। ये जो ना, ये बेचारे दांतों के हवाले से, दुम के हवाले से, दुम कटी हुई टेप लगा के कर देंगे, ये सब कर देंगे, तो बात सुनेंगे और पैसे भी सुना के थमा जाते हैं। हुआ ही है, माजी में अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ है जी। कि वो नकली नोट और नकली नोट इस तरह हो की गए। चीज़ें जी, हो गई हैं। अल्लाह पाक हमें आफियत में अल्लाह रखे। आफियत नसीब फरमाए। चूँकि हम ज़ाहिर है कि कुर्बानी जब वाजिब है तो उसके मसाइल सीखना भी वाजिब है। ठीक, अब जो बंदा जानवर बेच रहा है तो अब उसको जो है ना, इसके मसाइल सीखना ज़रूरी है। उसको जब पता है कि भाई ये कुर्बानी के लिए जा रहा है, सही। तब उसको अपने 2 पैसे नहीं देखने चाहिए, खौफ खुदा। तो सीधी बात रखनी चाहिए, भाई तो ये है, ये चीज़ है, ये है। एक बार जो है वो अमीर सुन्नत के साथ जाना हुआ था ऊँट लेने के लिए, तो पता नहीं क्या बात हुई, वो बड़ा जो तारीफ कर रहा था वो। अच्छा, ऊँट का मुंह ना खोले, वो उसको बोलेंगे मुंह खोलो, मुंह ना खोले, तो अमीर सुन्नत को हमें बताओ तो दांत हैं भी कि नहीं भी हैं? 2 दांत तो बात की बात है, पहले ये तो दांत भी इसके हैं या नहीं है। ठीक। अब तो वो ऊँट ने इतनी लागर थी कि उसे दांत ही नहीं थे, सारे दांत टूट चुके थे। अल्लाह। तो ऐसा भी होता है। आपने जानवर पाला है कोई कभी? बहुत कम पाले, यानी कम ड्यूरेशन के लिए पाला है या तादाद में कम? कम ड्यूरेशन। कम ड्यूरेशन के लिए। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जी। शोहर पर हज फर्ज है, मगर वो कुछ साल इस वजह से हज ना करे कि मजीद रकम जमा हो जाए और बीवी को भी साथ ले जाएगा, क्योंकि अमूमन लोग भी कुछ अच्छा नहीं समझते कि शोहर अकेला हज करे और बीवी को साथ ना ले जाए, तो इस वजह से हज में ताखीर करना कैसा है? नहीं, इस वजह से हज में ताखिर नहीं की जाएगी कि ये ताखिर जो है ना, ये गुनाह जैसो गुनाह है कि जब उसका हज फ़र्ज हो गया जी, अब ये अदा करे। जैसे शोहर पे फर्ज है, बीवी पे हाँ नहीं। जी हाँ, जैसे उस शोहर पर हज फ़र्ज हुआ अब ये अदा कर ले, और इंतज़ार ना करे। इसमें हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे, मतलब जो घर वाले हैं उनको भी फिर सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, ताने ना दें, बल्कि काश ऐसा हो वो खुद जहन बनाए कि नहीं आप पे फर्ज है तो आप जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हुजूर ये इरशाद फरमाए कि ताजिरों के बारे में कहा जाता है कि इनका जो नेक परहेजगार दयानतदार ताजिर है, सच्चा ताजिर है, बल्कि हदीस में आया कि दयानतदार और सच्चा ताजिर, इसका हशर जो है वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के साथ होगा। लेकिन हम मार्केट प्रैक्टिस देखते हैं और आपका माशाल्लाह मुशाहिदा बड़ा गहरा है, तो होता मुश्किल है। और इसमें होता ये कि जब कोई शख्स इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है कि मैं अपना कारोबार जो हूँ वो शरीयत और अखलाकियात के दायरे में रहकर करूँ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब वो अपना जहन कैसे बनाए, और चलें उसका जहन बन भी जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि करीब करीब वाले जो होते हैं वो फिर रुकावटें डाल रहे होते हैं। असल देखें कि
بندے کو چاہیے خالی اپنا یہ ذہن بنانا کہ مجھے ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو، جی تو پھر سارے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. ٹھیک. اور ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس میں ان کی ناراضی ہو. یہ خالی ناراضی دیکھ لے، دنیا میں نقصان نہ دیکھے یہ اس وقت، صحیح. بس خالی ناراضی دیکھ لے. کہ اس اب میں دیکھیں کہ بعض ایسے کام ہیں کہ جس میں اللہ اور رسول کی ناراضی ہے، وقتی طور پہ اگر وہ کرتا ہے وہ کام تو اسے دنیاوی طور پہ تو فائدہ ملے گا، جی میں یہی کام ہے کہ بعد میں آگے جا کے اسی کام کا نقصان بھی اسے اٹھانا پڑتا ہے. صحیح. دیکھیں سنت میں عظمت ہے اور اللہ اور رسول کی فرما برداری میں عظمت و برکت ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے، اس بالکل میں کوئی ایسے ہی. دو رائے نہیں ہے، صحیح. ٹھیک ہے. مگر بظاہر جو ہے وہ بعض اوقات وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر جو ہے نا اس کے اگر تو اگینسٹ بھی چلتا ہے نا تو اسے وقتی طور پر فائدہ ملتا ہے، مگر آگے جا کے نقصان ہو. نقصان ہوتا ہے. ہر سنت میں عظمت ہے، جی بالکل. ٹھیک ہے. جیسا وہ اللہ کے نمک یا نمکین کھانے سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. جی مسواک کے فضائل ٹھیک ہے. اب تو سائنس بھی کہتی ہے جی مسواک کے بالکل بارے میں، ایکسیپٹ کرتی ٹھیک ہے. ہے. شراب کے حوالے سے سائنس بھی کہتی ہے جی نقصان اس کے کہ بیان نقصان دہ، بالکل. ٹھیک ہے. مگر میرا یہ ذہن ہے کہ بندہ جو ہے یہ مسواک کے فوائد نہ دیکھے، یہ اپنا ذہن میں سنت ہے، بس ٹھیک. خالی سنت دیکھے. یا ہر سنت میں عظمت ہے. ٹھیک. اب اس کو یہ عظمت کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس کو فائدے کا پتہ ہو یا نہ ہو، یہ بس ثواب کی نیت سے کر گزرے. پھر وہ ضمنی طور پہ تو وہ بھی وہ تو ضمنی طور تو فوائد ملیں گے، اور برکت ہے. پھر یہ برکت خود تو- بھی تو یہ نیت بھی تو اچھی ہے نا، یہ انٹینشن جو ہے بالکل. کہ مجھے فوائد مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، میرا اس طرف رجحان نہیں ہے. بالکل. بلکہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رسول کا حکم اللہ ہے یا رسول کا سنت. حکم ہے، بس اسی پہ. تو یہ خود انٹینشن بہت پیاری ہے. بالکل. اچھا اب کیا ہے، سود اگر دیکھا جائے جی بظاہر کیا ہے، فائدہ نظر آتا ہے فائدہ بظاہر. نظر آتا ہے، جی ٹھیک ٹھاک فائدہ نظر آتا ہے. جی رقم بڑھ کے آ رہی ہے. رقم بڑھ کے رہی ہے. جب بندہ خالی یہ نیت رکھے گا نا کہ مجھے اللہ اور رسول کی رضا والے کام کرنے ہیں، چاہے اس میں مجھے دنیاوی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، جی مجھے بس ان کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک مجھے ہر اس کام سے بچنا ہے جس کا اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے. ٹھیک. اب چاہے بظاہر اس وقت مجھے نقصان ہو رہا ہو، میرے مال میں کمی ہو رہی ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو، صحیح. مجھے بس ان کے نافرمانی سے بچنا ہے. ختم. یعنی آپ نے جو مثال دی ابھی سود کے حوالے سے کہ بڑھتا ہوا نظر تو آتا ہے، لیکن ہمارا بھی دیکھا ہوا ہے اور سب کا ہی دیکھا باہر. اگر سود کا اب حال دیکھیں کہ اچھا اس کی سود اور جوا دیکھ لیں دونوں. جوئے میں دیکھ لیں بظاہر اس کو جھٹکا لگا، ترقی کر گیا، جی مال آ گیا. مال یہ پھنستا کیسے ہے؟ یہ جیسے سمجھے کہ ابھی اس کو 1 کروڑ روپے مل گئے، ٹھیک ہے، یہ پھنستا کیسے ہے؟ اب اس کی لالچ اس کی شدید ہو جاتی ہے، میں 1 کروڑ کے 2 کروڑ کروں. دو کی اب یہ شدید لالچ میں سے 2 کروڑ بھی ہو گئے، مزید اس کی لالچ اور ابھرتی ہے. اچھا اس میں جو لالچ یہ ابھرتی ہے شدید. آپ دیکھیں جوا جو بھی دکیں جواری ان کو دیکھیں، جی. ان کا کوئی ملے گا یہ معاملہ. اب ان کی لالچ شدید ہے، میں 2 کے 4 کروں، جی یہ 5 بھی کر لیتا ہے. یہ لالچ اس کی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی ہے، شد و مت کے ساتھ بڑھتی ہے. عام تاجر کو تو اس کے الگ اس کے الگ. جی اچھا اب کیا ہے کہ یہ جو 5 اس نے کما لیا نا، حرام مال ہے، ٹھیک ہے. جی اب یہ جو اس نے 5 اس نے حاصل کیے نا، یہ شدید لالچ کی وجہ سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ الٹا 5 کے نیچے چلا جاتا ہے. ہاں. اب یہ یہ 5 10 کا کھیلنے جاتا ہے، الٹا جو ہے یہ 5 بھی گئے اور مزید اس کو 5 دینے اور پڑے. اب یہ کہاں سے لائے گا 5؟ ابھی کہانی آ رہی ہو کیا کہنا چاہیے، الٹی ترقی کر رہے ہیں نا کہ وہ تنزل مطلب جوئے کی بھی نئی نئی قسمیں آ گئی. تو ابھی کہانی آ رہی ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ لاکھوں ڈالر جو ہے نا وہ اس طرح چلے گئے، وہ حاصل بھی ایسی کیے تھے مطلب، اور پھر وہ چلے گئے. حرام میں برکت نہیں ہے ویسے بھی. اللہ ہمیں بچائے. آپ کا والا نسخہ جو ہے نا وہی درست ہے، یعنی وہ عافیت والا ہے کہ میں اس لیے شریعت پہ چل رہا ہوں، میں اس لیے سنت پہ عمل کر رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بس اسی میں عافیت. اچھا میں اس پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں. جیسے طرح سود کا بھی، سودی لین دین والے کو دیکھ لیں، یہ ترقی کرتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سر چھپاتا پھرتا ہے. اس کا اپنا مکان بھی جا چکا ہوتا ہے، یہ کرائے کے مکان نہیں رہ ہوتا، کرائے پہ کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے. ایسے بعض دیکھیں اور سنے ہیں کہ جن کی کروڑوں کی پراپرٹی تھی. یہ آج سے نہیں 10 سال پہلے 15 سال پہلے کروڑوں کی پراپرٹی تھی، اور اب اس کے حالات ایسے ہوئے کہ وہ سر چھپاتا پھر رہے. وہ کروڑ تو اس کے گئے. تو سود میں برکت نہیں ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں، مطلب میں آپ کی نا باڈی لینگویج بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو چہرے کے ایکسپریشن ہیں، جو ہاتھوں کے ایکسپریشن ہیں، اس میں نا ایک مطلب وہ ہے یقین کامل کی کیفیت ہے اس وقت کہ نہیں ایسا ہی ہے.
یعنی اللہ رسول نے جیسا فرما دیا ویسا ہی بالکل حق۔ ہے. کہنے کو تو الحمدللہ ہر مسلمان یہی کہے گا اور کہنا بھی یہی چاہیے، لیکن بالخصوص اگر میں سودی معاملے کو لوں یا جوئے کے حوالے سے بات کروں تو معاشرے میں بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو نو آموز ہوتے ہیں نا، جو نئے نئے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، انہیں روکو سمجھاؤ تو ان کو وہ چاندنی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو وہ سراپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اصل میں بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ جب تک ان کو ٹھوکر لگتی نہیں نا تب تک وہ سنبھلتے نہیں ہے، لہذا ٹھوکر لگنے سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہر ٹھوکر سے بچ جائیں گے. بڑی عبرت انگیز بات ہے کہ اس سے پہلے گریں، ٹھوکر کھائیں اور پتہ نہیں وہ ٹھوکر کہاں پہنچا دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹھوکر پہنچا دی کہاں ہے. بعض اوقات ٹھوکر معمولی سی لگتی ہے، اس میں بندہ سمجھ لے، بعض اوقات ٹھوکر ایسی لگتی ہے کہ اب جو ہے نا پانی سر سے اونچا ہو چکا، جی دلدل میں پہنچا دی، اب دلدل میں، اب یہ دھستا جا رہا ہے. اللہ پاک. اب میں آپ کو بتاؤں یقین کے حوالے سے، جی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی بیرون ملک، جی انہوں نے جو ہے وہ اپنا کوئی ریزورٹ بنایا تھا بہت زبردست، ہوں وہ بہت اس سے خرچہ کیا تھا. خیر وہ ان کا ریزورٹ چلا نہیں. وجہ کیا تھی کہ یعنی ہوٹل وغیرہ ہوتا نا، وجہ کیا تھی کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ میں شراب نہیں رکھوں گا. ہوں تو ان کو آئے، ان کو کہا بھائی اس کے بغیر آپ کو چلے گا نہیں نا، کہ مجھے شراب نہیں رکھنی رکھنی ہی نہیں ہے. نہیں. اچھا یہ کسی اور شہر میں انہوں نے بنایا تھا، ٹھیک. بڑا خوبصورت مقام ہے، بہت زبردست. اچھا اب جو ہے وہ ان کے کسی شہر میں بھی تھے، بڑے شہر میں بھی کچھ ہوٹلس وغیرہ، وہاں پہ بھی ان کا یہی کہ میں شراب نہیں رکھوں گا. میں جو ہوٹل الگ ہے، ریسٹورینٹ الگ ہے. ہوٹل رہائشی کو بولتے ہیں اور ریسٹورینٹ ہمارے تو جو چائے پینے والا ہوتا ہے اس کو بھی ہوٹل ہی جی بولتے جی ہیں. جی تو ہمارے یہاں تو ہوٹل موٹل ریسٹورینٹ میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو ریسٹورینٹ جو ہے نا وہ اس میں کھانے کا بھی ہوتا ہے، جیسے کھانا ہوتا ہے نا خالی وہ ریسٹورینٹ سے. جی عربی میں اس کو مطعم بولتے ہیں جی اور عربی میں ہوٹل کو فندق بولتے ہیں. تو خیر ان کے ہوٹلز بھی تھے. اب وہاں جو نا ایک آئی پارٹی اور ان کو کہا کہ وہ 5 ملین کی کوئی ڈیلنگ ہوئی، 5 ملین 50 لاکھ. ہوں اچھا اب جو ہے وہ اچھا پاکستان سے کرنسی بڑھی ہے وہاں کی، صحیح. 50 لاکھ میں ڈیلنگ میں تو پتہ تھا نا کہ شراب بھی ہے اس میں ان کی ڈیلنگ میں. کہ ہم شراب خود لائیں گے، خود پئیں گے یوں. تو کہا نہیں، میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا. میں نہیں چاہتا کہ میرے یہاں شراب پی جائے، کہ چونکہ میرے رب نے منع فرما دیا بس ختم. تو اب ان کو کسی نے سمجھایا کہ یار دیکھو اتنا بڑا تمہیں نفع ہو رہا ہے، اتنا بڑا تمہیں کام مل رہا ہے، کاروبار مل رہا ہے، 5 ملین کس کو بولتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ دینے والا. اور یہ پاکستانی 5 ملین نہیں ہے. پاکستانی 5 ملین. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں، مجھے میرا رب دینے والا ہے، مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے شراب، میں اس کے بغیر نہیں، مجھے اس کے بغیر ہی رکھنا، بس اس کے بغیر آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے. خیر وہ پارٹی چلے گئی، وہ سارا ختم ہو گیا، وہ معاملہ نہیں ہوا. وہ معاملہ نہیں ہوا. ٹھیک. پھر کیا ہوا کہ وہی لوگ دوبارہ گھوم پھر کے آئے اچھا. اور پھر انہوں نے ان سے ڈیلنگ کی 4.5 ملین میں، 45 لاکھ میں، بغیر شراب کے. صحیح. یعنی 5 لاکھ کم کر دیا انہوں نے اپنی ایک شرط کی وجہ سے. 45 لاکھ تو ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی شرائط پر انہوں نے اپنی شرط پہ یہ قائم رہے، قائم رہے. ٹھیک. ہوا ان کا دھندا. واہ. وہ انہوں نے شراب کی اجازت نہیں دی. چلتا ہے حضور. اللہ پاک وہی کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہونا، ایمان ہو تو سب راستے کھل جاتے ہیں. راستے کھل جاتے ہیں حضور. بالکل برکت آ جاتی ہے، برکت صبر بھی آ جاتا ہے سب. دیکھیں برکت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. جی. اب لاکھوں روپے پڑے ہوئے، کروڑ روپے پڑے ہوئے، برکت نہیں تو کچھ بھی کام کے نہیں ہے. بندہ اسپتال جاتا ہے تو یوں ہی اس کے پیسے خرچ ہو جائیں گے. ایکسیڈنٹ ہوا، نئی گاڑی لی، حرام کے پیسوں کی. ایک ایکسیڈنٹ ہوا، یہ گاڑی نظر بھی نہیں آئے گی کہاں گئی. ایک دفعہ گرمی میں نا پانی پیا میں نے، 1 گلاس 2 گلاس پیے تو پھر میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ پیاس نہیں بجھ رہی. ڈر بھی لگتا ہے، مطلب نکل گیا تھا یہ جملہ. واقعی میں پیاس نہیں بجھے گی، پھر وہ پانی سے بھی پیاس نہیں بجھے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں برکت ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تاثیر دینے والی ذات تو واقعی اللہ کی ہے، تو وہ دے دیتا ہے. آپ نے پھر یہ بھی حضور بات چلیے تو چلیں ہم پوری کرتے ہیں آج. یہ بھی تو آپ کا مشاہدہ ہوگا نا کہ ابھی تو یہ ملین اور ٹریلین اور بلینز اور پھر آمدنی کے ذرائع وہ سب حلال ذریعے سے بھی حاصل ہوتا، لیکن بالفرض نہ آئے
بالفرض تنگی ہی ہے، تو ایسوں کو بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی استقامت سے گزارا کر ہی لیتے. بالکل بالفرض اگر نہ بھی ہے نا تب بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے حق میں یہی بہتر ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر مال آئے، یہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، بندہ یہ سوچے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہ معاذ اللہ کو یہ کہ ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں نے ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں. تو یہاں ہم اپنے اعتبار سے جب بھی یہ بات ہو نا اللہ تو یقینی مطلب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وہ تو علیم ہے. جی ٹھیک ہے، تو بندہ یہ گمان رکھے کہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مال جو ہے نا اگر مجھے مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھٹک جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری اولاد شراب کی طرف چلی جائے یا دیگر برائیوں کی طرف چلی جائے، تو اس لیے مجھے مال نہ دیا جا رہا ہو. حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، حدیث پاک میں مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال و دولت عطا فرمایا اور اس کے حق میں وہی بہتر، اس کے دین کے معاملے میں بہتر تھا. اور بعض ایسے کہ جن کو نہیں عطا فرمایا، مضمون عرض کر رہا ہوں میں اس کا، کہ بعض کو نہیں عطا فرمایا تو ان کے دین کے معاملے میں یہی بہتر. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، بس اپنے دین پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ پاک کے آخری نبی کے سچے پیارے دین اسلام پہ بس اس دنیا سے جائیں. یہ دیکھیں آپ نے وہ پیاس کے حوالے سے بات کی نا، امیر سنت پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا لاہور میں، 2 اسلامی بھائی شہید ہوئے تھے، تو جو قاتل تھا نا اس کا بیان ہے کہ میں جو نا دن میں 50 گلاس پیتا تو پیاس میری نہیں بجھتی تھی اس واقعے کے بعد سے. اللہ، مٹکے کے مٹکے یہ پی لیتا، 50 گلاس بہت ہوتا ہے جی، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی تھی اس کی. اللہ تعالیٰ سے بس عافیت ہی مانگ. آمین. بس یہ کہتا تھا کہ مجھ سے 2 مسلمان شہید ہو گئے، مجھ سے 2 شہید ہو گئے، اس طرح کی وہ کوئی باتیں کرتے تھے. وہ چاہے تو کم میں پیاس بجھا دے، وہ چاہے تو 2 قطروں میں پیاس بجھا دے. بالکل ظاہر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. آپ دیکھیں نا مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس کے سامنے پانی ہے، سب کچھ ہے، بعض کو پیاس لگتی ہے بعض کو نہیں لگتا، جب بعض کو پیاس لگتی ہے تو وہ بھی ان کا امتحان ہوتا ہے کہ اب یعنی ان کی پیاس کی شدت یہ بعض کو سفر میں ہوا نا تجربہ، جیسے راستے میں نہر دیکھے، نہر میں کوئی چیز گری تو کیسی آواز آتی ہے پانی کی، پانی یاد آ رہا ہے، کاش یہ پانی تھوڑا تو منہ میں آ جائے. صحیح درست ارشاد فرمایا آپ نے. اللہ پاک ہم پانی چیز ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ماشاءاللہ. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اور جو نعمت ہے یہ کھائے پیے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی میں گزارے. ورنہ شکر سے جو ہے نا نعمت کو محفوظ کر لو، نعمت کو سیکیور کر لو. اچھا لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا. واہ، شکر کرتے جائیں، نعمتیں محفوظ کرتے جائیں اور بڑھاتے بھی جائیں، پڑھاتے بھی جائیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، زوال نعمت سے بھی آمین محفوظ فرمائے، بالخصوص ایمان کی نعمت ہماری سلامت رہے. اگلی کال کی طرف، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیک اعمال کی جستجو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے، مدنی اس حوالے قافلوں سے مطالعہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے. ہمیں سنا تھوڑا آسان کر کے. جی تو 3 باتیں ہو گئی جی، مدنی قافلے اور ریڈنگ، بکس ریڈنگ کریں ایسی کہ جس میں نیک اعمال کی ترغیب ہو. اور بکس ریڈ کرنی ہو تو بسوں میں بکنے والی کتابیں ایسے نہیں خریدنی کہ کوئی بھی بیچنے آ جائے، ہم نے خرید لیے 10 روپے کی 2، نہیں، بلکہ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. مکتبۃ المدینہ سیف زون ہے. ہم بہت سارے معاملات میں سیف زون میں رہتے ہیں. دودھ آپ ہر دکان کا ٹرائی نہیں کرتے، بلکہ ایک مخصوص دکان سے آپ کے یہاں ایک مخصوص وہ دودھ دینے والا جو فرد ہوگا وہی پہنچاتا ہوگا. حالانکہ اس سے بڑی دکان بھی کھل جائے گی نا تو آپ ٹرائی کرنے نہیں جاؤ گے، نہیں بھائی بچوں کا مسئلہ ہے تو ہم تو نہیں جائیں گے. تو سیف زون یہی ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی علماء اہل سنت کی جو کتابیں، امیر اہل سنت کی جو کتب ہیں مکتبۃ المدینہ سے، یہ لے کے پڑھنا شروع کریں. اور جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر رفتہ رفتہ یہ کتابیں بتا دیں گی کہ آگے کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی جو دوستی ہے بیٹھک وہ اچھی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہو. تو اچھے لوگ کون سے؟ جن کے ساتھ جو کلف لگا ہوا سوٹ پہنتے ہو یا خوشبو آتی ہو، کیا کریں؟ خوشبو آتی ہو، آتی ہو. دینی ماحول والے اسلام میں خوشبو ہی آئے گی.
تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ کی رحمت سے کہاں نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے قریب بنا لیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، دینی ماحول، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اچھا کلف کے مخالف نہیں ہے، کلف کوئی لگا دو وہ بھی اچھا ہی۔ ہاں کلف لگا ہے، وہ میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے اس کر دی ہے بات میں نے، چلیں میرے بھی کلف لگا ہوا، بھی کوئی ناراض نہ ہو۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اصل جو بھی حلال جانور ہیں جی اور وحشی ہیں جی، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، یعنی حلال ہونے کے باوجود ان کی قربانی نہیں نہیں ہو سکتی۔ ہوگی۔ مرغی بھی حلال ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، کبوتر بھی حلال ہے۔ بعض اوقات شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے، جیسے ناموں کے معاملے میں ہے نا کہ کچھ انوکھا نام ہو، یونیک۔ یونیک ہو، تو ایسے ایک عجیب سا وہ ہو رہا ہے۔ کل میرے بیٹے بھی ایک جانور کا پوچھ رہے تھے کہ بابا اس کی قربانی ہو سکتی، تو وہ سوال پیدا ہونا نا، وہ بتا رہا ہے کہ معاشرے میں ایک چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم کچھ یونیک کریں، تو بھائی یونیک کیوں کریں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ یونیک کریں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یعنی یہ بھی آتا ہو۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے اچھا جانور کیوں قربان نہ کروں؟ ٹھیک ہے، قیمتی، قیمتی اچھا جانور، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ بولے یار کیا جانور لایا، کیا قربانی کی۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے تو ثواب ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر ریا ہے کہ عبادت میں دکھاوا ہی ریا آ جاتا ہے نا۔ تو خیر کہ جس کا اللہ اور رسول نے حکم فرمایا ہے وہی کرنا ہے۔ ٹھیک تو ہرن کی قربانی، ہرن ہو گئی، نیل گائے ہو گئی، جو بھی اس طرح کے جانور ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، ہیں حلال لیکن قربانی نہیں حلال، وہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگلی کال دیجیے۔ قربانی کے موقع پر جانوروں کو بلا وجہ کی اذیت و تکلیف دی جاتی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ سوال یوں کیا جاتا ہے کہ قربانی کے موقع پر، اصل میں شہروں میں رہنے والے جو افراد ہیں نا، ان کا تعلق تو شاید قربانی کے موقع پہ بنتا ہے جانوروں سے، لیکن ہماری جو دیہی آبادی ہے، گاؤں دیہات میں سائڈ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ، ان کا شاید جانور کا مطلب ان کے بچے یوز ٹو ہوتے ہیں، تو اس کو قربانی سے لنک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانور جب بھی آئے پورے سال میں کبھی بھی لائیں، عقیقے کے لیے لائیں یا 11ویں کے لیے لائیں، 12ویں کے لیے لائیں، یا بعض لوگ ویسے ہی گوشت بازار سے نہیں خریدتے، ایسے بھی افراد ہیں میں تو جانتا ہوں کراچی میں کہ وہ گوشت بازار سے نہیں خریدتے بلکہ وہ اپنا ہی جانور ذبح کر لیتے ہیں، پھر اسی کو فیملی، بڑی فیملی ہوتی ہے تو وہ اسی میں چلاتے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جانور قربانی کا ہو جی یا عام، ٹھیک، چاہے ہرن ہو، صحیح ہے، تکلیف جو ہے نا وہ کسی جانور کو نہیں دے سکتے ہم، ظلم ظلم ہے۔ اور یہاں تک کہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا جو ہے نا یہ ذمی پر، یعنی جو ذمی کافر ہوتا ہے نا، جو اسلامی حکومت کو جزیہ دیتا تھا، جی، اس کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ نہیں، جانور پر ظلم کرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو سر ایک بات ہے، آپ جواب اپنا کنٹینیو کیجئے گا کہ عمومی طور پہ جو میرا مشاہدہ ہے، بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، بچے کہہ لیں یا لڑکپن کی عمر کو جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ اس طریقے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تو شاید تربیت کرنے کی ضرورت ہے نا، تو بڑے تو نہیں کر رہے ہوتے براہ راست، نہیں بابا بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے بھی بڑا جو ہے نا وہ جی، جب بچوں کے سامنے ہوگا نا تو وہ شیر بنے گا، ٹھیک، وہ جانور کو ایسے کان سے پکڑے گا، کیونکہ بچہ جب رسی پکڑے گا جانور کی تو جانور تھوڑا یوں یوں کرے گا، ڈرے گا، تو بڑا جو ہے نا وہ پھر وہ بنے گا پھڑنے کا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا بالکل سیدھا کرنے کے لیے آئے گا، تو وہ بھی دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بچہ جب اپنے بڑے کو دیکھ رہے اس طرح کرتے تو یہی بچہ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یہی پھر یوں ہی حرکتیں کرتا ہے۔ ٹھیک، تو ظلم نہ کریں پر، ظلم نہ کریں، ہاں جو چیز ضرورت ہے، جیسے ناک میں بیل کے رسی ڈالنا، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے ناک میں رسی نہیں ڈالیں گے، انسان اگر رسی نہیں ڈالے تو دیے پھر ہمارے ناک توڑ دے گا انسان کی۔ اسی طرح اونٹ کی نکیل یہ اگر نہیں ہوگی تو اونٹ پھر پہنچا تو ذبح کرنا بھی وہ ہے، ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز، ٹھیک ہے، ان کو چلانا، اور یہ ان کو ظاہر ہے کہ اونٹ اپنی نکیل سے کنٹرول ہوتا ہے، جی، اور اس نکیل کو بھی جو میں نے جو نوٹ کیا ہے نا، اس کو میں تو نہیں کھینچا تھا بلا ضرور، میں تو کوشش کرتا تھا کہ جو جیسے گردن والی رسی ہے نا، جب بھی اونٹ پہ چلاتا تھا قربانی کا، جی، تو اس میں کوشش کرتا کہ نکیل جو نا بہت کم ہی استعمال کروں، اس کو میں نہیں چھیڑتا تھا۔ جب یہ ویسے جب یہ نکیل ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس کا جو ہے یہ سمجھے کہ ٹول ہے، یہ گرفت کا ٹول یہی یہ ہے، بالکل یہی ہے کہ اللہ نے اگر بفرتا ہے کچھ ہوتا ہے
तो काबू आना इसने काबू ये इसी से आना है, नकील से। सही। एक बार तो मेरे साथ ऐसा अजीबोगरीब वाक़या हुआ कि 2 ऊँट थे, अब जुमा का दिन था, तीसरी ईद थी। अब जुमा से पहले मैं ज़रा निकला, मैंने कहा चले जो लियाकताबाद की तरफ गया कि जो अपने लगे ना खालों के स्टार, मैंने यहाँ का विजिट भी हो जाए। मैं गया पैदल, पुरानी बात है, तो निकलना शुरू किया, बेटे भी साथ थे। एक ऊँट इन्होंने संभाले, एक ऊँट मैंने। अब हम चल रहे हैं, बाज इस्लाम भी साथ थे, हारिसन भी साथ थे, हम चल रहे हैं। वो भाई है कि सामने जो है ना वो मोटरसाइकिल वाला ने स्लिप हो गया। जो अब मैं परेशान, अच्छा मोटरसाइकिल आए, ये मोटरसाइकिल स्लिप होते इधर ही आ रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, ये अगर ऊँट की टांग से अगर टकराएगा तो इसको कौन संभालेगा, ऊँट को। यानी वो स्लिप होके आपकी तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, और आपके पीछे ऊँट है? मेरे साथ ऊँट है। ठीक है। मैंने कहा ये ऊँट से अगर टकराता है, ऊँट तो नहीं देखेगा ना कि मोटरसाइकिल टकराए, क्या हो इसको, तो हुआ क्या? नहीं हाथ। अब जो है वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बचत यूं हो गई कि जैसे ही मोटरसाइकिल आई ना करीब, निकली ऊँट की टांग, ऊँट ने टांग उठा ली, जिसने टांग उठाई वो नीचे से निकल गई उस तरफ से, वो स्लिप बेचारा निकल। चूंकि कोई कैमरे वगैरह थे नहीं, वरना तो ये रिकॉर्ड हो जाता मन सर। ये तो काफी टाइम पहले की बात बता रहे। वरना मैं परेशान, मैंने कहा या अल्लाह खैर, जुमा भी है, नमाज भी पढ़नी है, और ये कुर्बानी के जानवर ये जख्मी हुआ। होगी आपकी उस वक्त? ये तकरीबन बात है 2007 की होगी बात। सही है, तो भी तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है। इतने सारे ख्यालात उस मतलब एक कहना चाहिए कि चिल माहौल में कि आप एक लेके जा रहे, इतने सारे ख्यालात एकदम आ गए, कैसे? वो कौन सा बटन था कि आपने इमरजेंसी बटन दबाया और इतने सारे ख्यालात एकदम से आ गए? ये तो ज़ाहिर है कि दीनी माहौल की बरकत है। मतलब आप सोचते, मतलब सोचने का अंदाज, तरबियत ही इस अंदाज पे हुई है कि ये सारी चीज़ें ऑटो पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो अब तरबियत होगी तो फिर ये नतीजा आएंगे, लेकिन खैर हर तरबियत पे और हर जगह नताइज आएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला का करम भी होता है। कुर्बानी के वाक़यात में चारों और कोई आ जाए तो फिर आप आइंदा लेकर गए कि नहीं लेकर गए? गया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात है, फिर उस ऊँट को यहीं पे हम ले आए, पैदल ही ले आए थे, यहीं ले आए। ज़ाहिर है कि कोई एक बात है, जैसे आपने ये बात इरशाद फरमाई, एक टिपिकल और डिफ़िकल्ट जो है ना सिचुएशन क्रिएट हो गई उस वक्त, एक मुश्किल सूरत हाल सामने आ गई जी। तो अच्छा ऐसा और चीज़ों में भी आया होगा, बाज़ औक़ात आ जाता है ज़िंदगी के फेजेस में, जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ और कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो बाज़ औक़ात होता है कि बहुत मुश्किल या पेचीदा सूरत हाल आ जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपने जैसे कहा कि हम ले आए और फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके हाँ हमने किया, तो अपने आप को दोबारा मोटिवेट कैसे करें? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मदनी चैनल के उस तरफ जो अफराद हैं, आशिकान रसूल हैं, घरों में, ऑफिसेज़ में या जहाँ पर भी ट्रैवलिंग करते हुए वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है बाज़ औक़ात के मुश्किल सूरत हाल आ जाती है, सब्र करने वाली सूरत आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि दिल हार बैठते हैं, हिम्मत टूट जाती है और फिर कदम उठाने की कैफियत नहीं होती, तो वो फिर वापस कैसे आए उस तरफ? देखिए इसमें तो यही है, ये तो चले वो इस पर अगर ऊँट अगर बाहर ना भी निकल आइंदा तो फ़र्ज़ वाजिब तो था नहीं है, ये घुमाना इसको फ़र्ज़ वाजिब तो था नहीं है। अलबत्ता मैं जो है ना हमारे उन इस्लामी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ, मुखातब हूँ कि जो मदनी काफ़िलों में सफ़र करते हैं, नेकी की दावत देने के लिए निकलते हैं, इस इलाक़े दौरा बरए नेकी, तो उसमें बाज़ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, बाज़ ऐसे जो है ना वो दिल आज़ार वाक़यात भी होते हैं। तो बंदे को मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत पर नज़र रखते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अपनी डिक्शनरी से हिम्मत आना निकाल लें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा चलिए जी, अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। बड़ी बुनियादी बात है, हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ, इख्तिताम मुकम्मल हो गया, आसान करने में ना अब ये हो रहा, बिल्कुल तो मुकम्मल हो गया। लेकिन आखिर में एक दो गुजारिशात पेश करनी है। एक पे मैं जानशीन अमीर अहले सुन्नत से भी चाहूँगा इंशाअल्लाह मदनी फूल आ जाएंगे कि कुर्बानी की खाले दावत इस्लामी जमा कर रही है। साथ में ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इज्तिमाई कुर्बानी यानी हिस्से वाली जो कुर्बानी होती है उसमें आप दावत इस्लामी के साथ
شامل ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف جگہوں پر اجتماعی قربانی یا حصے والی قربانی کی جا رہی ہے۔ زیر اہتمام کیا ہوتا ہے؟ دعوت اسلامی کے ساتھ دعوت اسلامی اجتماعی قربانی کرتی ہے، دعوت اسلامی اجتماعی قربانی کر رہی ہے، تو آپ کے قریب میں جو بھی دعوت اسلامی والا ہے تو اس سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ باقاعدہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو اللہ رسول کے احکام ہیں، اس کے تحت انشاءاللہ وہ پورا ہمارا جو اصول و ضوابط ہیں، یعنی جو کہہ لیں آپ پرنسپل سیٹ ہوئے ہیں، اس کے مطابق آپ کی یہ اجتماعی قربانی یا حصے والی قربانی، بڑے جانور میں جیسے 7 حصے ہوتے ہیں تو جو بھی چاہے وہ حصہ رقم دے کے شامل کروا سکتا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، اس میں سستی نہیں کیجیے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بالکل آخر میں آ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں بھی آئیں گے تو لیں گے حصہ، لیکن پھر وہ جانور بھی پھر آخر میں کٹے گا، بعد میں کٹے گا، تو پھر تھوڑا تاخیر سے ہی ملے گا آپ کو، جو ٹائم ہوگا اس کے حساب سے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آمین۔ قربانی کی کھالیں، آپ نے ماشاءاللہ کہہ دیا کہ قربانی کی کھالیں جو ہے وہ ظاہر دعوت اسلامی ہی کو دی جائیں۔ البتہ اگر آپ کے قریب میں، جیسے چونکہ اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی امیر سنت جو نے یہ فرماتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے قریب میں جو عاشقان رسول کے جامعات یا مساجد ہیں جی تو ان کی کھالیں نہ لیں، ٹھیک ہے، جو ان کو مل انہوں رہی نے ہے وہ اگر ان کو بک ملتی رہے، کی بھی ہیں اور وہ کوئی نہ پہنچا تو ان کو پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، جو ان عاشقان رسول کو پہنچ رہی ہیں وہ پہنچتی رہیں، اس میں تعاون بھی کر دیں، مدد بھی کر دیں، لیکن خود اپنی کھال آپ نے دعوت اسلامی کو دیجیے، دینی اور خود جمع بھی کرنی حضور۔ بالکل جمع بھی کرنی ہے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔